العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں سے منع فرما دیا، مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے سے اور کتے کی طرح بیٹھنے سے اور ادھر ادھر لومڑی کی طرح دیکھنے سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب ادھر ادھر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے کس طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو توجہ کر رہا ہے؟ پھر جب دوبارہ بندہ توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی فرماتا ہے، پھر جب بندہ تیسری بار توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت خاص کو اس سے پھیر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس ابن مالک کو ارشاد فرمایا، اے لڑکے نماز میں التفات اور توجہ سے بچ، کیونکہ نماز میں توجہ ادھر ادھر ہٹانا ہلاکت ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 احادیث شریفہ میں نے آپ کے لیے تلاوت کی، جن سے چند ایک مسائل آج کی نشست میں ہم سیکھنا چاہیں گے۔ ان تینوں حدیثوں کے اندر ایک جملہ بطور مشترک آپ نے محسوس کیا ہوگا۔ ایک جملہ تو یہ کہ حضور پاک علیہ السلام نے لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا۔ بعض اوقات جانوروں کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام تشبیہ دے دیا کرتے تھے۔ کوئی عمل ایسا ہوتا کہ جس عمل میں کوئی خاص جانور مشہور ہوتا تو نماز کی کمی اور کوتاہی کو بیان کرنے کے لیے اسی جانور کا حوالہ حضور ارشاد فرماتے، جیسے کتے کی طرح بیٹھنا، یا پھر جیسے کہ مرغ کی طرح ٹھونگے مارنا، یا پھر جیسے کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا۔ تو ایک حدیث کا جملہ یہ ہم نے محفوظ کرنا ہے، لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا۔ حدیث نمبر 2 کے اندر اور 3 کے اندر اس بات کو تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب بندہ نماز میں توجہ ہٹاتا ہے، ادھر ادھر اپنی سوچ اور فکر کو لے کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 2 بار تو ارشاد فرماتا ہے، کون ہے مجھ سے بہتر جو اس وقت تجھے یاد آ رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جملہ ہی انتہائی دل کو ہلانے والا ہے کہ ہم سے بھی کوئی بہتر ہے جو تجھے اب نماز میں یاد آنے لگ گیا۔ تو پھر حضور کا یہ جملہ کہ یہ توجہ کو ادھر ادھر ہٹانا، سمجھ جاؤ کہ یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ لہٰذا آج ہمارا عنوان یہ تھا کہ نماز میں کون سی چیزیں ہیں جنہیں اختیار کرنا مکروہ ہے، نماز ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، نماز درجہ کمال سے گر جاتی ہے، بندے کا ثواب جو کمپلیٹ اسے ہونا ہوتا ہے وہ بہت کم سا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوش نہ رہا جس نے ثواب عطا فرمانا ہے تو لا محالہ نماز کا درجہ، ثواب کا درجہ اور کمال کا درجہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ احادیث شریفہ آپ نے سماعت کی، اب میں ان سے مسئلہ نمبر 1 آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ نماز کی حالت میں داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہنا کل تک جو ہم نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ پے در پے مسلسل آپ نے ادھر بھی ایسا کیا تو ادھر بھی ایسا کیا تو ادھر بھی ایسا کیا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
3 بار اگر آپ نے کوئی سی بھی ایسی حرکت کی ایک رکن میں، کل تک کا مسئلہ یہ تھا، تو نماز فاسد ہو گئے۔ اچھا، تو میں نے کل آپ کو رک کر کہا کہ 3 بار سے اگر کم کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی تو نماز فاسد تو نہ ہوئی، لیکن فاسد نہ ہوئی تو کیا بڑی ٹھیک ہوئی؟ آج ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ٹھیک نہ ہوئی۔ نماز میں داڑھی میں انگلیاں پھیرنے کی 1% بھی ضرورت ہے ہی نہیں، یا پھر نماز میں کپڑے کے ساتھ کھیلنا۔ کپڑے کے ساتھ کھیلنے سے مراد عام طور پر جو دکھنے میں آیا بٹن بند ہو رہا ہے، یا پھر وہ لوگ جو وضو کرنے کے بعد ادھر ہی تسلی کے ساتھ انہوں نے اپنے بازو نہیں جھاڑے، بازو ٹانگے ہوئے ہیں، اور جب نماز میں کھڑے ہو گئے فکر انہیں اصل میں یہ ہے کہ کہیں نماز کی رکعت نہ ضائع ہو جائے۔ اب وہ نماز میں بھی کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اور ساتھ وہ بازو بھی اپنے کھول رہے ہیں، جو ٹانگے ہوئے تھے وہ بازو بھی اپنے کھول رہے ہیں۔ یہ تصویر نمبر 2 ہے کپڑے کے ساتھ کھیلنے کی۔ کپڑے کے ساتھ کھیلنے کی ایک تصویر نمبر 3 بھی ہے، جسم کے ساتھ کھیل کود کرنا یا کپڑے کے ساتھ کھیل کود کرنا۔ یہ مذہب کے الفاظ یہ ہیں، اللعب بالثیاب، اللعب باللحیۃ، وغیرہ ماحول میں جاؤ تو کھیلنا کودنا وہ ذرا اچھا خاصا ہوتا ہے، یہ وہ کھیلنا کودنا نہیں ہے، یعنی اپنی توجہ کو کپڑے کے ساتھ انوالو کر لینا، اپنی توجہ کو داڑھی کے ساتھ انوالو کر لینا، یا پھر جن لڑکوں نے پف رکھے ہوتے ہیں وہ نماز کی حالت میں لگے رہتے ہیں، ہاتھ ادھر سے لیا اور ادھر سے کھینچ کر کے تو اپنا پف سیدھا کیا۔ یہ میں تصویریں بتا رہا ہوں کہ کون کون سی تصویریں ہیں جو عملی زندگی میں دکھنے کو میسر ہوئیں، تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کاٹن پہنی ہوتی ہے، لڑکے کیا بڑے بھی اس کے اندر شامل ہیں، کاٹن پہنی ہوتی ہے، اب انہیں بڑی فکر ہوتی ہے کہ کاٹن نماز میں کہیں خراب نہ ہو جائے، اب وہ پھونک پھونک کر کے جیسے قدم رکھتے ہیں نا، تو نماز بڑی پھونک پھونک کر پڑھتے ہیں تاکہ کہیں ہمارے کاٹن کو کوئی سلبٹ نہ پڑ جائے۔ اب وہ جب رکوع میں جاتے ہیں سجدے میں خاص کر کے تو بڑا اپنا دامن فریش کر کے تاکہ کوئی بھی اس میں بل نہ پڑ جائے، جب اٹھنا تو بڑے احتیاط سے۔ یہ میں نے تیسری صورت آپ کے لیے کپڑے کی بیان کر دی، آئے ان سب حالتوں کا مسئلہ آپ کے لیے بیان کروں۔ اچھا، کچھ لوگوں کو مونچھوں کے ساتھ کھیلنے کی عادت ہے، جن کی مونچھیں ذرا بڑی ہوں تو وہ نماز کی حالت میں بار بار یہ کیفیت بجا لاتے رہیں گے، اور کچھ لوگوں کو مونچھوں کا جو تاؤ ہوتا ہے، تاؤ، وہ چونکہ وہ روزمرہ زندگی میں عادت پڑی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ذرا ایسے کر دینا، وہ عادت نماز کے اندر بھی آ کر ٹوٹتی نہیں، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد ذرا ایسا کرنا، بھلے وہ نہ چاہتے ہوں لیکن عادت میں، وہ جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے تو بندہ وہ کئی بار وہ بولتا ہے، تو ایسے کچھ بندے کے افعال ایسے ہوتے ہیں جو چاہو، تکیہ کلام جیسے لفظوں میں ہوتا ہے نا، میں کہوں کہ تکیہ کلام کچھ فعل بھی ہوتے ہیں، وہ تکیہ کلام نہ وہ تکیہ فعل ہوا، کوئی تکیہ کلام ہوتا ہے، کوئی تکیہ فعل ہوتا ہے، تو بندہ وہ عمل وہ بار بار پھر کرتا رہتا ہے، ایک ہاتھ سے یا 2 ہاتھوں سے۔ اب میرا خیال ہے کافی ہو گئی تصویریں۔ اچھا، میں نے اس صاحب کو دیکھا تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ یاد آ گیا، اس کی نظر ذرا کمزور تھی، تو وہ نماز کی حالت میں ہی وہ اپنی اینک کو تھوڑا سا اتار کر کے اسے غور سے دیکھ کر پھر پہن لیتا، یعنی یہ اس کی کنڈیشن میں نے دیکھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے وہ اینک تھوڑی سی اتاری اور دیکھ کر کے تو پھر اس نے پہن لی۔ اب یہ میں نے بہت ساری تصویریں آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ ان سب تصویروں کا نتیجہ کیا ہے؟ ان سب تصویروں کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ بلا وجہ اینک سے مشغول ہونا، بلا وجہ داڑھی میں مشغول ہونا، بلا وجہ مونچھوں کو تاؤ دیتے رہنا، بھلے 1 بار بھلے 2 بار، اگر 3 بار کیس کیا تو پھر کل آپ حقیقت جان چکے، اس سے نماز میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ کپڑوں کو سمیٹ کر سنبھال کر رکھنا، ٹوپی کو کبھی آگے کرنا کبھی پیچھے کرنا، یہ بلا ضروری حرکات جن کو کل ہم نے اس ایک لفظ میں سیکھنے کا اہتمام کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیابی کے درجے پر تو وہ ایمان والا فائز ہوا جس نے نماز پڑھی ہے تو کمال درجے کے خشوع کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور خشوع کی تحقیق اور حقیقت میں نے کل آپ کو بتائی کہ تمام غیر ضروری حرکات سے بندہ نجات پا لے تو سمجھ جاؤ کہ اسے نماز میں خشوع حاصل ہو گیا۔ اچھا، اب یہ چیزیں مکروہ تھیں، میں لگیا تو آج آپ کی دلچسپی کے لیے میں نے ریلیٹ کیا حدیث کے ساتھ کہ ان کے مکروہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کا وہ جملہ مبارک سماعت کیجئے نا، جب بندہ داڑھی میں مصروف ہوا تو توجہ اللہ سے ہٹی اور داڑھی کے اندر گئی، آواز آ گئی، کون سی شے ہے ہم سے بہتر، جدھر تو متوجہ ہوا ہے۔ اچھا، بندے نے اپنے وہ کاٹن کے کپڑوں کو سنبھالا،
آواز آ گئی، کون سی شے ہے ہم سے بہتر جدھر تیری توجہ جا رہی ہے. بندے نے خارش وارش کی، اینک کے ساتھ وہ مصروف ہو گیا تو آواز آئی ادھر سے، کون سی شے ہے ہم سے بہتر جدھر تو متوجہ ہوا چلا جا رہا ہے. کیونکہ ان سب حالتوں میں توجہ اللہ سے ٹوٹ کر اینک کی طرف یا داڑھی کی طرف یا کاٹن کی طرف یا جسم کی طرف یا ٹوپی کی طرف، جتنی چیزیں اور تصویریں میں نے آپ کے سامنے رکھی تو بندے کی توجہ چونکہ ادھر آ جاتی ہے. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ سے بندے کی توجہ کو پھیر دیں ان چیزوں کا، ان اعمال کا نماز میں لے کر آنا یہ کمال درجے کا مکروہ ہوتا ہے. اور حدیث کا جملہ نمبر 3 یاد ہے، جب تیسری بار پھر بندہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہ رحمت خاص ہٹا لیتا ہے، وہ رحمت خاص ہٹا لیتا ہے. جملہ محفوظ کرنا، اللہ تعالیٰ وہ خاص رحمت جو برس رہی ہوتی ہے نماز میں تیسری بار پھر بندے سے ہٹا لیتا ہے. اسی کا نام ہے ثواب کا کم ہو جانا. یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ثواب کم ہو جاتا ہے، یعنی وہ ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ جملہ 3 بار کہے کون ہے ہم سے بہتر جدھر تو متوجہ ہوا جا رہا ہے، تو کیا اسے آپ اپنے لیے خراج تحسین تصور کر رہے ہو؟ یقیناً یہ خراج تحسین نہیں ہے. اب میں یہ لفظ چونکہ اللہ کے دربار میں ہے نہیں ہے، ہاں یہ لفظ ہمارے ہیں جھڑکنا، ڈانٹنا، لیکن اللہ کے دربار میں یہ جو ہے نا ناراض ہونا. تو یہ اللہ تعالیٰ جیسے ناراض ہو رہا ہے بندے سے، یہ نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کپڑوں سے لگا ہوا ہے، یہ تو نماز پڑھ رہا ہے یا داڑھی سے لگا ہوا ہے. اچھا، حدیث پاک کی روشنی میں ہم نے 3 4 5 مسائل سیکھنے کا اہتمام کر لیا. یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں. تو کل میں نے کہا تھا کہ وہ ساری بحث ہماری ادھر ہی چلی گئی کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا، کل اس پر میں نے چند جملوں میں بحث کی، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لیتا کہ کتنا گناہ ہوا مجھے، گناہ ہوا کیوں ہے بھئی؟ وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی آگے سے گزر جائے کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بندہ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی اس کے آگے سے گزر جائے کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بندہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، اس کے آگے سے گزر گیا کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی ایک بندہ طواف کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، اس کے آگے پیچھے آئیں بائیں دائیں سے لوگ گزر گئے کوئی گناہ نہیں ہے. نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر اسے پتہ چل جاتا گناہ کتنا ہے، یار سوچنے والی باتیں تو ہیں نا یہ ساری. ایسا نہیں ہے کہ اب ہم سوچیں، سوچا جا چکا ہے. ہم غریبوں کو اتنی سوچیں کہاں ہوتی اگر ہمارے اکابر نے تحقیقیں نہ فرمائی ہوتی. یہ تو بھلا ہو ہمارے بزرگوں کا جنہوں نے باریک سے باریک بات بھی کھول کر ہمارے سامنے کر دی. میں نے 4 5 تصویریں آپ کے سامنے کہی. بندہ قرآن پڑھ رہا ہے آگے سے گزر جاؤ، بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے آگے سے گزر جاؤ، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے آگے سے گزر جاؤ، درس فقہ ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، گزر جاؤ آگے سے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ نماز میں ایسا خاص کیا ہے کہ بندے کے آگے سے گزرنے والا گزرا تو حضور فرمائے 40 تک اگر رکنا پڑ جاتا تو رک جاتا، لیکن یہ گناہ برداشت نہیں ہوتا. میرے حضور فرمائے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے نماز کا گزرنے والے کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے؟ میں ہاں خاص تعلق ہے. میں حدیث کہیں اور سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں. اس حدیث کے اندر ہمارا مدعا ہوگا سیکھنے کے لیے. رسول پاک علیہ السلام نے، یہ اس دور کی کہانی ہے جب کہ مسجدوں کے فرش کچے ہوا کرتے تھے، جیسے کہ مسجد نبوی شریف پکے فرش، قالین، ٹائلیں، دریاں، کچھ اس طرح کی کہانی نہیں. یہ اس دور کا مسئلہ ہے آج بھی، لیکن یہ چلا اس دور سے. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، حدیث شروع ہو گئی، ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو نماز کی حالت میں تھوک کا غلبہ ہو جاتا ہے، ریشہ ٹائپ جسے ہم نے باہر پھینکنا ہی ہوتا ہے، تھوک کا غلبہ ہو جاتا ہے. خاص کر کے بوڑھے لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ زندگی اب نبھ چکی ہے، ہڈیاں نچڑ گئی ہیں تو وہ تھوڑا بہت بلغم. تو نماز کی حالت میں اگر ایسا ہو تو کیا کرو؟ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی، نماز کی حالت میں ایسا ہو جائے تو کیا کرو. اچھا کیا کرو وہ تو بات اگلے جملوں کے اندر ارشاد فرمائی. البتہ پہلا جملہ یہاں سے شروع کیا، یوں نہ کرنا. کرنا کیا ہے وہ آگے کہا، لیکن ہمارا مقصد یہاں ہے یوں نہ کرنا. کیسے؟ فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اپنے سامنے نہ تھوکنا. اگر تھوکنے کی ضرورت حاجت ہوئی تو اپنے سامنے نہ تھوکنا. دائیں بائیں تیرے تھوکنے کی بات، لیکن سامنے نہ تھوکنا. اس پر رسول اللہ کا جملہ سنیے، سامنے نہ تھوکنا. حضور سامنے کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ، اب یہ جملہ ہے متشابہات میں سے،
متشابہات کا معنی کہ ترجمہ تو ہم نے سن لیا، اپنے محاورے کے اندر جملہ بھی ہم نے سن لیا، لیکن حقیقت الامر کیا ہے، حقیقی تصویر کیا ہے، یہ ہم جان نہیں سکتے۔ صرف اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حضور نے فرمایا تو ایسا ہوتا ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ میں سامنے نہ تھوکنا، حضور کیوں؟ میں سامنے تمہارا خدا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا جملہ، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو سامنے نہ تھوکے، کیونکہ بندے اور قبلے کی، اچھا یہ بھی حضور نے کہا بندے کے درمیان اور قبلے کی دیوار کے درمیان، یعنی یہ بھی نہیں کہ قبلے کی دیوار کے اس پار، بندے اور قبلے کی دیوار کے درمیان تمہارے سامنے رب ہوتا ہے، لہذا سامنے نہیں تھوکنا۔ اچھا یہ حدیث سے میں نے کیا جملہ نکالنا چاہا؟ بندے کے سامنے خدا ہے لیکن اپنی شانوں کے ساتھ، کیسے ہمیں نہیں پتہ؟ جیسے کہ یہ بات ہمیں نہیں پتہ، اللہ پاک کا اعلان قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو تمہاری شارک سے بھی قریب ہیں۔ تو اب دکھنے میں نہیں آتا، محسوس ہونے میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ ہے نہیں ہے، ہے تو صحیح۔ کسی بھی جس سینس میں بھی، جس فارم میں بھی ہم یہ کچھ متعین نہیں کر سکتے، لیکن یہ جملہ کہ ہم تمہاری شارک سے قریب ہیں، جیسے یہ متشابہات میں سے ہے، تو ایسے ہی حضور کا یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ بندے اور قبلے کی دیوار کے درمیان ہوتا ہے۔ اچھا تو تھوکنا مت، میں آپ کو وہاں تک لے جانے لگا ہوں، اچانک لے جانے لگا ہوں کہ بھائی اگر بندے کو پتہ چل جاتا کہ وہ آگے سے اگر گزرا تو کتنا بڑا گناہ ہوا۔ یہ گناہ ہونے کی وجہ کیا ٹھہری؟ بھائی گناہ ہونے کی وجہ یہ ٹھہری کہ میں ایک مذہب کا مسئلہ آپ کے سامنے لاؤں۔ یہ کیا وجہ ہوئی کہ دو بندے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوں تو انہیں سلام نہ کرو، ایک بندہ روٹی کھا رہا ہو تو اسے سلام نہ کرو، ایک بندہ غسل کر رہا ہو تو اسے سلام نہ کرو، ایک بندہ باتھ روم میں ہے تو اسے سلام نہ کرو۔ ان سارے مسائل کی وجہ یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن دو بندے باتیں کر رہے ہو تو ان کے درمیان میں ایسے جا کر گھس نہ جاؤ، بلکہ پہلے ان سے اجازت لو۔ جی آپ کوئی خاص بات کر رہے ہیں تو میں کیا آپ کے ساتھ انوالو ہو سکتا ہوں؟ اجازت۔ ایسے ہی جا کر اگر گھسو گے تو حضور نے ناپسند کیا۔ تو اگر دو بندوں کے درمیان تم ایسے ہی جا کر گھس گئے تو حضور ناراض ہوتے ہیں، نہیں بھائی پتہ نہیں وہ کوئی ان کی کوئی سیکریسی ہوگی تو یہ تم کیا درمیان میں گھس گئے جا کر۔ تو دو بندوں کے درمیان بھی گھسنا جائز نہیں، وہ توجہ ان دونوں کی آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ اب ایک دم سے سمجھو، جو بندہ بندے اور رب کے درمیان سے گزرتا ہے وہ گزر کر بندے کی توجہ اللہ سے توڑ دیتا ہے۔ تو حضور نے کہا جو نمازی کے آگے سے گزرے اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ میں نے کتنا بڑا پاپ کر دیا ہے، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، بندے کی توجہ کو اللہ سے توڑ دیا، میں نے بندے کی توجہ کو میں نے اللہ سے ہٹا دیا، اگر یہ بات پتہ چل جاتی تو اگر 40 سال یا 40 مہینے یا 40 دن یا دور حاضر کے وقت کی اکائیاں بھی ساتھ جوڑ لیں، یا 40 گھنٹے یا 40 منٹس بھی اگر اسے رکنا پڑ جاتا تو وہ رک جاتا۔ لیکن بندے اور اللہ کے درمیان جو ایک توجہ کا ایک رشتہ قائم تھا، ادھر سے توجہ مانگنے والی ادھر سے توجہ عطا کرنے والی، یہ جو رشتہ آپس میں قائم ہوا تھا وہ اسے توڑنا کبھی پسند نہ کرتا۔ آج کی اس حدیث شریف سے ہم نے گزشتہ کل کی ایک کہانی بھی سیکھنے کا اہتمام کر لیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ توجہات کو ادھر ادھر کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اچھا اب عنوان یہی تھا، دلیل یہی تھی۔ اب اس بار آپ کو چلیں فقہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے کوئی شغف پیدا ہو جائے۔ درس قرآن تو بہت آپ نے سنا، درس حدیث بھی بہت سنا، لیکن فقہ کے ساتھ شغف پیدا ہو کہ کدھر کی بات کدھر جڑتی ہے، کدھر کی بات کدھر جڑتی ہے، اور تب جا کر کے تو مسائل ہمارے فقہاء کرام اخذ کرتے ہیں۔ نا سمجھی کی بنیاد پر بندہ ہر بات پر کہتا رہتا ہے کہ اس پر کیا دلیل ہے، اس پر کیا دلیل ہے، اس پر کیا دلیل ہے۔ ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے سامنے نہیں ہوتی، وہ جن کو اللہ نے بڑی نور والی نظر نصیب کی ہوتی ہے وہ بات کسی اور محلے کی ہوتی ہے، دلیل انہیں ادھر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ حدیث تو ایک ہی تھی، توجہ کا نہ ہٹانا، نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، دلیل تو ایک ہی تھی، لیکن اس سے ایک مسئلہ ہم نے یہ دیکھ لیا، داڑھی سے کھیلنا نہیں ہے، توجہ ٹوٹ گئی، کپڑے سے کھیلنا نہیں ہے، توجہ ٹوٹ گئی، اینک سے نہیں کھیلنا، توجہ ٹوٹ گئی، اچھا جی اپنے ٹوپی کے ساتھ نہیں کھیلنا، توجہ ٹوٹ گئی۔ یہ سارے مسائل اور بھی بہت سارے مسائل، مثلا ان مسائل میں سے ایک مسئلہ نماز کی حالت میں جیسے کہ وہ آپ نے کہا لومڑی کی طرح ادھر ادھر دیکھنا۔ اب اس کی تصویریں دو ہیں، میں دونوں تصویریں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ تصویر نمبر ایک یہ ہے جو بہت کم واقعہ ہوتی ہے، بہت کم واقعہ ہوتی ہے، لیکن بتاؤں ذمہ داری میں ٹھہرا کہ میں ادھر دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھو میں عملی مظاہرہ کرتا ہوں، میں ادھر دیکھنا چاہتا ہوں نماز میں، تو میں نے ایسے دیکھ لیا،
یعنی میرا سینہ قبلے سے پھر گیا۔ یہ تصویر نمبر 1۔ اس کا تو جواب ہی سیدھا سا ہے، وہ ایک کل والا، یعنی نماز گئی اور نئے سرے سے نماز پڑھیں، یہ تو عنوان ہی گیا، ٹھپ ہو گئی نماز۔ اور ایک توجہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہاں چلتی ہے نماز کی حالت میں، تراویح میں خاص کر کے جو بیٹھے تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، میں تمہاری کہانیاں جانتا ہوں جتنی مجھے پتہ ہے، ہر 2 تراویح کے بعد ٹائم دیکھا کہ ان 2 تراویح پر کتنا ٹائم لگا ہے۔ خدا کے بندو ڈرو اللہ سے۔ وہ تراویح کے اندر ٹائم نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پچھلی تو 5 منٹ میں 2 ہوئی تھی، تو یہ اب وہ بار بار گھڑی کی طرف توجہ لے کر جانا۔ یہ جملہ سمجھیں آپ، حضور کا توجہ کدھر جا رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، کون ہم سے بہتر ہے جدھر متوجہ ہو رہا ہے؟ تو نماز کی حالت میں گھڑی دیکھنا بار بار، یا پھر نماز کی حالت میں کچھ بھی دیکھنا بار بار۔ وہ جو بندہ فرنٹ لائن پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نظر، یہ ہر ایک کی نظر ایسی ہے، وہ دیکھتا کوئی ایک شے ہے، 10 چیزیں ویسے ہی ساتھ نظر آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بندہ اپنی توجہ کو سمیٹ کر رکھے۔ اچھا سمیٹ کر کیسے رکھے تاکہ توجہ ادھر ادھر نہ جائے؟ تو پھر یہ کیسے کرے؟ اگر ایسا ہوا پھر تو نماز مکروہ ہو گئی، لیکن کیسے کرے کہ بچ سکے؟ کیا کرے کہ وہ بچ سکے؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، نماز میں توجہ ادھر ادھر نہ جائے، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک قولی ہے اور ایک فعلی ہے، قول کے ساتھ ثابت ہونے والی چیز اور فعل کے ساتھ ثابت ہونے والی چیز۔ قول کے ساتھ ثابت ہونے والی چیز یہ حدیث پاک میں آئی، اور فعل کے ساتھ ثابت ہونے والی چیز اکابر کے مشاہدے میں آئی۔ دونوں باتیں آپ سے کہتا ہوں، توجہ آپ کی محفوظ ہو جائے گی۔ اچھا آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا قول ہے کہ جس سے سمجھ آتی ہے کہ توجہ محفوظ ہو جائے گی، اللہ ہی کی طرف رہے گی، اللہ ہی کی طرف رہے گی۔ کہ کون سا قول ہے؟ اور یہ مرض صرف آپ کا نہیں ہے، میرا بھی ہے، میرا نہیں صرف آپ کا بھی، ہم سب کا ہے۔ نماز میں کھڑے ادھر ہیں، گئے کدھر، توجہ کدھر، گھر پہنچے، لاہور پہنچے، جہاں جہاں بھی پہنچنا تھا پہنچے۔ یہ توجہ کا ٹوٹنا، یہ مسئلہ کئی لوگوں کا ہے، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ صحابہ کے ہاں بھی یہ سوال ہوا کہ مجھے یوں ہوتا ہے، تو سمجھ آئی نا کہ مسئلہ تو یہ ادھر کا بھی ہے۔ ایک صحابی کا دوسرے سے پوچھنا یار مجھے ایسا ہو رہا ہے نماز میں، توجہ الگ ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ تو یہ ادھر کا بھی ہوا پھر۔ یا پھر حضور کا یہ جملہ، انس پتر نظر ادھر ادھر نہ کیا کر، توجہ ادھر ادھر نہ کیا کر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ بڑا پرانا ہے، اس لیے تو حضور نے اس کا حل ارشاد فرمایا۔ ایک صحابی دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، مشکات المصابی کی حدیث، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یار میں نماز پڑھتا ہوں تو میری توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے، کیا کروں؟ تو میں نے کافی دیر سے آپ کو روک کر رکھا، کیا کرنا ہے سن لے، کیا کرنا ہے۔ کہنے لگے اچھا ایسا کر، جب بھی کوئی نماز شروع کرے نا، جب بھی کوئی نماز، یعنی ہم ظہر میں آئے تو 4 سنتیں شروع کرنے لگے، فارغ ہوئے تو پھر اب 4 فرض شروع کرنے لگے، تو پھر فارغ ہوئے تو اب ہم 2 سنت شروع کرنے لگے، تو پھر فارغ ہوئے تو اب ہم 2 نفل شروع کرنے لگے۔ جب بھی تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو اس سے پہلے یوں کیا کر، میں کر کے دکھاتا ہوں، نیت چلو کر لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ بائیں طرف مردوں کا دل ہوتا ہے، بائیں طرف، تو اظہار نفرت ایسے کرو، یہ چیز خود بھول جاتی ہے۔ روز کہتا ہوں بھول جاؤں تجھے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں، جیسے یہ مسئلہ ہے نا، تو ایسے اب ہم جب یہ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان اس کے اندر بھی خیال ڈالتا ہے، وہ کہیں اور توجہ لے جاتا ہے تاکہ یہاں سے اس کو بھلا دوں، تو پھر جب یہ بھول کر نماز میں شروع ہو جائے گا پھر توجہ اس کی میں کئی بار ادھر ادھر لے جاؤں گا، اسے پسند نہیں لگتا کہ میں اس کو وہ دوائی کھانا ہی نہیں دوں گا جس کی وجہ سے میں اب نماز میں انٹری نہیں کر سکتا، وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے۔ میں آپ کو بتا کر جا رہا ہوں، لیکن دیکھنا زور کے ٹائم آپ بھولے ہو گئے، اللہ کرے ویسے یاد رہے، کیونکہ آج کل وہ خان بہادر وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، حدیث پاک کا بیان، وہ خان بہادر آج کل زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے، تو اللہ کرے ہماری توفیق میسر ہو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو دل کی طرف منہ کر کے تو یہ احساس، اچھا تو جا بھائی تو جا کر کر، میں نے حضور سے سنا ہے۔ وہ صحابی تشریف لے گئے، ٹھیک 3 دن کے بعد واپس آئے، کہنے لگا میرا کام ٹھیک ہو گیا، وہ جو مجھے خیال آتے تھے نا ادھر ادھر کے، تو میرا کام ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور یہ تجرباتی بات ہے، آپ بھی آج کسی بھی نماز میں، بلکہ یہاں سے چھٹی کرو تو 2 چاشت کے پڑھ کر جاؤ نا، تو پڑھ کر جاؤ تو فوراً چیک کر کے دیکھنا کہ میں اب کہہ دیا اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تو تھو 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 کر کے آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ کی وہ بہت ساری سیفٹی ہو جائے گی۔ چلے 100% فرسٹ ٹائم نہ صحیح، سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم، وہ کرتے 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 ایسا معاملہ ہو جائے گا
کہ بندہ اول سے لے کر آخر تک نماز میں کھڑا ہے لیکن دھیان اس کا اللہ کی طرف ہے۔ مجھے اس موقع پر حضرت علی کا وہ جملہ یاد پڑتا ہے۔ ایک موقع پر میں نے کسی جملے کی تفسیر قرآن حکیم سے بیان کرتے ہوئے آپ سے کہا تھا، میں کہوں گا اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ سے یہی سوال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ سے یہی سوال ہوا، کہا جی ہمیں یہودیوں نے تانا مارا ہے۔ کہا کیا تانا مارا؟ کہا جی وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارا دھیان 100% اللہ کی طرف رہتا ہے، ہمارا دھیان ادھر ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارے نبی نے کہا ہے کہ تمہارا خیال اگر ادھر ادھر جائے تو تم یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، تو تمہارا دھیان جاتا ہے ادھر ادھر، ہمارا تو نہیں جاتا۔ یہ یہودی نے ہمیں تانا مار دیا جی، اور ظاہر ہے کہ جس سے سوال کیا بندہ چھوٹا تو نہیں ہے، حضرت علی ہے۔ ایسی غضب کی بات آپ نے کہی کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں شاباش دی جا رہی ہے، شاباش شاباش ادھر ادھر خیال لے کر جاؤ یہ نہیں، وہ دھیان کہیں اپنا خراب نہ کرنا، مسئلہ جس نوعیت میں ہو، جس کنڈیشن میں ہو، اسی کنڈیشن میں دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ مسلمان کی توجہ جو ٹوٹتی ہے تو کیوں ٹوٹتی ہے، اور یہودی کی توجہ جو نہیں ٹوٹتی تو کیوں نہیں ٹوٹتی، میں بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہر بندے کو ہلاک کرے اور برباد کرے۔ اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہودیوں کو میں نے برباد کر دیا، ایسے برباد کر دیا کہ کلمہ پڑھنا تھا آخری رسول کا، انہوں نے پڑھا نہیں، کافر ہیں، تو کافروں کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے، تو اب یہ تو پکے برباد ہو گئے۔ اب انہیں کوئی مغالطہ دینا چاہیے ایسا کہ جس سے ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم تو بڑے برباد ہو گئے ہیں، انہیں کوئی ایسا مغالطہ دینا چاہیے کہ جس سے انہیں یہ پتہ نہ چلے کہ ہم تو برباد ہو گئے ہیں۔ تو مغالطہ یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں شیطان آتا ہی نہیں، تاکہ وہ اندر کھاتے خوش رہیں، کمال نماز ہے ہماری، کمال توجہ ہے ہماری اللہ کی طرف، واہ 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 یہودیت۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہودی مذہب کیا شانوں والا ہے، بندہ نمازیں پڑھے تو دھیان ہی اللہ کی طرف رہتا ہے، ایک یہ مسلمان ہے تو ان کا دھیان ٹوٹل اللہ کی طرف، اور وہ دھیان ادھر لگا کر تو شیطان مغالطے میں ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ ان کا دھیان ادھر سے ٹوٹ کر وہ اصل جینون حقیقت کی طرف آئے نہ، وہ خدا کے بندو تم تو کافر ہو چکے ہو، ادھر ان کا دھیان آنے ہی نہیں دیتا۔ بس یہاں رک کر کے حضرت علی کے اس فرمان سے ایک جملہ سمجھاؤں آپ کو، شیطان بعض اوقات نیکی کے روپ میں بندے کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے، سمجھو اس بات کو۔ حضرت علی کا یہ قول صاف صاف سمجھا رہا ہے، نیکی میں الجھا کر بعض اوقات شیطان اندر سے بندے کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے، توجہ ہی نہیں جانے دیتا کہ بھئی اگر اس نیکی میں بڑا میں متوجہ ہوں تو اس سے بڑا پاپ میں کر چکا ہوں، آنا ہی نہیں دیتا دھیان اس کا ادھر۔ یہ ہم فوراً اس سے استدلال سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا رہی بات مسلمان کی، تو شیطان سمجھتا ہے کہ اس میں ہمیشہ کا دوزخی تو بنا نہیں سکا، حضرت علی ارشاد فرما رہے ہیں میں ہمیشہ کا دوزخی اسے بنا نہیں سکا، یہ مسلمان ہو گیا، اس نے جنت میں جانا ہے، چلو اگر بڑا ڈاکہ میں نہیں مار سکا تو چھوٹے چھوٹے ڈاکے ہی صحیح، وہ جاتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، چلے نمازوں کے اندر توجہ خراب کرو، توجہ ادھر سے ادھر جائے گی تو ادھر سے وہ نزول خاص وہ تو رکے گا نا، تو کچھ نقصان تو ان کا ہوا نا۔ اسی بات کو رسول اللہ علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہ جو نماز میں توجہ کا ادھر ادھر جانا ہے، حضور فرماتے ہیں اصل میں شیطان بندے کی توجہ کو اچک لیتا ہے، اسے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت کا نزول ہو رہا ہے بندے پر۔ وہ جو آپ کہتے ہیں دعا کرنا، ایک یہ جملہ ہے، نہیں ذرا خاص دعا کرنا، ہوئی تو وہ بھی دعا ہی، تو یہ خاص کیا ہوئی؟ دعا کرنا تو ہے بھی ذرا خاص دعا کرنا، وہ خاص دعا کا مقصد یہی ہوتا ہے، ایک ہم نارمل حالت میں دعا کر رہے ہوتے ہیں اور دعا کے اندر بھی دھیان ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، اور ایک ہے وہ رات کا سناٹا، خاموشی، صبح سحری کا وقت، تو بندہ جب اس وقت دعا کرتا ہے وہ گزشتہ دن کے سارے خیالات سو چکے، ختم ہو چکے، آئندہ بھی پیدا ہوئے ہی نہیں ہے، تو دھیان سے لگا ہوا ہے میرے اللہ اب تو میں خاص متوجہ تیری طرف ہوں، کوئی اور میرے خیالوں میں ہے ہی نہیں ہے، کرم فرمانا۔ تو وہ جو ایسا لحظہ ہوتا ہے تو اس دعا کو خاص دعا کہا جاتا ہے، سحری کے وقت کی خاص کر کے جو چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے ہی وہ جو نزول رحمت خاص توجہ کے ساتھ بندے پر برس رہا ہوتا ہے، شیطان کو پسند نہیں لگتا، تو وہ پھر کبھی ادھر لے گیا، کبھی ادھر لے گیا، تو کبھی ادھر لے گیا، تاکہ وہ جو خاص نزول رحمت بندے سے رک جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانی خلیلی عن ثلاثۃ اشیاء، میرے خلیل نے، میرے محبوب رسول نے تین باتوں سے ہمیں منع فرما دیا۔ آج ہم نے ان تین احادیث شریفہ کی روشنی میں کچھ مسائل ابھی سیکھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ العزیز کچھ بقیہ اور مسائل بھی ہیں،
وہ کل کی نشست میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا